نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، جنات کی تخلیق فرمائی، تو ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو سکے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کر سکے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزما سکیں، جان سکیں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کثرت اعمال کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اچھے اعمال کا ذکر فرمایا کہ کون تم میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور احسان عملہ یعنی خالص اعمال جو ان کی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق فرمائی، انسانوں کی تخلیق فرمائی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو سکے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کریں، کیونکہ وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ اس کے سامنے انسان اپنی عاجزیاں پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ عاجزیوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم امتحان لے سکیں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کثرت اعمال کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا احسن عملا، کون تم میں اچھے اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں کہ انسان کی نیت خالص یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، دوسرا اس کا وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، بدعات اور رسومات سے پاک ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہارے حسن و جمال کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کی طرف دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا دار و مدار نہ تو حسن و جمال ہے اور نہ ہی مال و دولت کی زیادتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا دار و مدار یہ ہے کہ انسان کے اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اس کی نیت لوگوں کو دکھانا مقصود ہے یا میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اگر اس کی نیت میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک ایک عمل کو کئی گناہ تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہر عمل کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی نیت خالص تھی لیکن کم درجہ کی تھی تو اللہ ایک عمل کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی نیت اکمل درجے کو پہنچ جائے، کامل درجے کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ ایک عمل کے بدلے میں 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمل ایک ہے لیکن اس کی نیت خالص ہے، اللہ رب العزت اس ایک عمل کے پیچھے انسان کو 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہوگی تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وگرنہ اس کی اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دیں گے کہ اس کا عمل، اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی 3 صفات ذکر فرمائی کہ ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہوتی ہے، کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔
دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر استغنا موجود ہوتا ہے۔ استغنا کہتے ہیں کہ اپنے پاس پھر کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی جھولیاں نہیں پھیلاتے بلکہ اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلایا کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں تو پوشیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا عرش کا ایک ہی سایہ ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے اپنے عرش کے نیچے، اور وہ 7 خوش نصیب لوگ ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اتنی پوشیدگی کے ساتھ، اتنے رازداری کے ساتھ کہ اگر دائیں ہاتھ سے اس نے کوئی کام کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کیا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے عملا صالحا، اپنے اعمال کو اچھا کر لے، خالص کر لے کہ اللہ میرے اس عمل کے بدلے میں نیت یہ ہے کہ صرف تو راضی ہو جا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مقدس سے صاف صاف اعلان فرما دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میری قربانیاں کرنا، میری زندگی، میری موت، میرا ابتدا سے لے کر میری انتہا تک ساری کی ساری زندگی، میرے اس ساری زندگی کے پیچھے عمل یہ ہے، جو میں نے عمل کیا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، للہ اللہ کے لیے یہ اعمال کیا ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے، میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اکیلے اللہ کے لیے عمل کیا ہے، لا شریک لہ، وہ اللہ کہ جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ کمالات میں کوئی شریک، نہ خوبیوں میں کوئی شریک، نہ عبادات میں کوئی شریک، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کی تخلیق فرمائی، وجہ یہ ہے کہ سارے اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور میری زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میں نے کوئی بھی عمل کیا ہے اس عمل کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، لوگوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی عمل کرے گا اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انسان کو کئی گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان اپنے اعمال کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتا ہے، قبولیت کا درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول کروانا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کے پیچھے نیت کو درست کرے، نیت کو خالص کرے کہ میرے عمل کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا داروں کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔